قابل احترام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے احباب جو مسجد میں بیٹھے ہیں، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ کسی زمانے میں عورت کو انسان شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ فرینچ کالونی، پھر چائنیز کالونی، جاپانیز کالونی، یہاں پر عورت کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ایک جانور ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا نظام چلانا ہے، دنیا چلانی ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی۔ ہماری شریعت نے آ کر عورت کو بہت اونچا درجہ دیا، بہت اونچا مقام۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جہاں مردوں کا تذکرہ اللہ کریں گے وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ہماری شریعت میں اتنا اونچا درجہ دیا، اتنا اونچا درجہ دیا کہ عورتوں کی پوری صورت نازل کی، سورۃ النساء۔ آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی، مردوں کی صورت نہ، سورۃ النساء، عورتوں کی صورت۔ اور اتنا احترام کیا عورتوں کا، اتنا احترام کیا کہ کسی عورت کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، صرف مریم کا نام لیا ان کے خاص قصے کی وجہ سے۔ باقی کسی عورت کا قصہ، عورتوں کے قصے بہت ملیں گے آپ کو، لیکن عورت کا نام نہیں ملے گا قرآن میں۔ ادب اور احترام، لیکن عورتیں اپنا احترام نہیں سمجھتی۔ مسئلہ یہ، کئی مسائل ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے، حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے، ابو بکر جیسا آدمی تھا، حضرت عمر جیسے آدمی تھے، لیکن یہ مسئلہ اللہ نے حل کیا عورتوں کی وجہ سے۔ سمجھداری ہوتی ہے ان میں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت بن گئی تو دنیا کا نظام بن گیا، اور عورت اگر بگڑ گئی تو دنیا کا نظام بگڑ گیا۔ یہ ابا فرماتے تھے بڑے بڑے مجموع میں کہ عورتوں کو بناؤ، بچیوں کو بناؤ، کہ انہیں دین پر لانے کی کوشش کرو۔ یہ بنی تو دنیا کا نظام بنا، یہ بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھیں کہ شوہر جب کھانا کمانے کے لیے یا کاروبار کے لیے باہر نکلتا تو یہ خاتون دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی اور ایک جملہ کہتی، یا رجل اتق اللہ فینا، اے ہمارے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ روزی روٹی لینے جا رہے ہو، حلال کی لانا، حرام کی مت لانا، حلال کی لائیے، حرام کی مت لانا۔ ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ دینداری کا ماحول تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں سردی کی راتوں میں، مدینہ منورہ میں سردی بہت ہوتی ہے اور راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں، تو مدینہ منورہ میں سردی کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد نفلیں پڑھنے کھڑی ہو جاتی تھی، تو 2 رکعت پر، یعنی جب تہجد کی اذان ہوتی وہاں پر مسجد نبوی میں، ہمارے یہاں تو تہجد کی اذان ہوتی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو فجر کی اذان ہوتی ہے، حرمین میں تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے، تو اب حضرت فاطمہ جو ہے تہجد کی اذان پر سلام پھرتی تھی، 2 رکعتیں پوری رات مناجات کرتی، پھر ایک جملہ کہتی، اے اللہ تو نے تیری راتیں بھی تو بہت چھوٹی بنائی ہے۔ بہت مزہ آتا تھا قرآن پڑھنے میں، یہ پڑھنے میں۔ یہ عورتوں کی دینداری، بڑے بڑے مسئلے حل کیے، ان کی سمجھداری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں روزے سے ہے یا نہیں ہے؟ کہ عرفات کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ پوچھا بھی عورتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں روزے سے ہیں کہ نہیں ہے؟ نبی کو پوچھ نہیں سکتے، ادب کے خلاف حضرت آپ روزے سے ہیں؟
یہ تو نہیں پوچھ سکتے، تو ادب کے خلاف ہے۔ تو سارے صحابہ پریشان تھے کہ بھئی روزہ ہے کہ نہیں آپ کا، روزہ ہے کہ نہیں آپ کا۔ تو فضل تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی۔ وہ دیکھا میں پریشان کیوں ہو تم؟ یہ کہا پریشان اس لیے ہے ہم کہ پتہ نہیں حضور روزے سے ہیں کہ نہیں۔ میں ابھی بتا دیتی ہوں۔ تو یہ آئی اور بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر تھے، سب کے سامنے فضل نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے دودھ پیا، تو سارا مجمع سمجھ گیا کہ حضور روزے سے نہیں۔ یہ سمجھداری ہماری شریعت میں رمضان کا عمرہ نہیں ہوتا تھا، رمضان کا عمرہ کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ حضور نے بھی رمضان کا عمرہ نہیں کیا ہے، تھا ہی نہیں۔ رمضان کا عمرہ جو رمضان میں بھیڑ ہوتی ہے وہاں حرم شریف میں، یہ عورتوں کی برکت ہے کہ رمضان کا عمرہ کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکی گزر گئی، مدنی گزر گئی، حجۃ الوداع بھی ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب بھی آ گیا، سب کچھ ہوا، لیکن رمضان کے عمرے کا تو اعلان ہوا ہی نہیں تھا۔ تو رمضان کے عمرے کی اتنی فضیلت کیوں ہوئی؟ عورتیں ذریعہ بنی، وجہ یہ بنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھئی ہم حج میں جا رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ اس زمانے میں ویزا نہیں تھا، اس زمانے میں پاسپورٹ نہیں تھا، اس زمانے میں تشریح نہیں تھی، اس زمانے میں ٹکٹیں نہیں تھی۔ اپنا اونٹ لیا، اپنا کھانا لیا اور اپنے جماعت بنائی اور سفر شروع ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارا حج ہے، ہم حج میں جا رہے ہیں، حج میں جا رہے ہیں، حج میں جا رہے ہیں۔ تو سب روانہ ہوئے۔ قرب و جوار کے جو دیہات تھے قبیلے والے وہ بھی ساتھ ہو لیے، راستے میں جو دیہات آتے تھے وہ لوگ بھی ساتھ ہو لیے، سب مدینہ والے بھی ساتھ ہو لیے، سب ساتھ ہو لیے۔ لیکن کچھ عورتیں اپنے معذوری کی وجہ سے جا نہیں سکیں، ان کے معذوری تھی، طبیعت خراب تھی، یا حمل سے تھی، یا بچہ چھوٹا تھا، یا جو ہے شوہر نے اجازت نہیں دی، یا جو ہے سفر کرنے کی طاقت نہیں تھی، بیماریاں تھیں، کچھ بھی زیادہ راہ نہیں تھا ان کے پاس، وہ نہیں جا سکی۔ باقی سارا قافلہ گیا۔ اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، یہ حج جو گزرا ہے گزشتہ حج، اس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، مدینہ منورہ سے کیسے روانہ ہوئے، پھر کہاں ٹھہرے، پھر کیا قصہ ہوا، پھر کہاں ٹھہرے، کیا قصہ ہوا، 10 یا 12 پارٹ میں نے بیان کیے تھے۔ پورا حج میں بیان نہیں کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حج اگر بیان کرنا ہو آدمی کو تو 2 مہینے چاہیے، تو حضور کا پورا حج سامنے آئے گا۔ مدینہ منورہ سے مکہ جانے کے لیے 1 مہینہ، اور عرفات سے مدینہ منورہ آنے کے لیے 1 مہینہ۔ رستے میں اتنے قصے ہوئے ہیں، علماء نے لکھے ہیں لیکن مختصر لکھے ہیں۔ کسی نے کچھ لکھا ہے کہ میں نے 10-12 دن میں اس کو مختصر کیا تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یار، حج کے موقع کے اوپر بہت قصے ہوئے، جناتوں کے قصے بھی ہوئے، سانپوں کے قصے بھی ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جو ہے کچھ جانوروں کے قصے بھی ہوئے، پھر امہات المومنین کے قصے بھی ہوئے، یہ سارے قصے ہوئے۔ جب پھر وہاں پہنچ کر بھی مکہ مکرمہ میں پہنچ کر بھی حضرت فاطمہ اور علی میں بھی تھوڑی نوک جھوک ہو گئی۔ حضرت علی آئے تھے یمن سے، حضرت فاطمہ چلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں مدینہ منورہ سے، تو ان میں بھی تھوڑا معاملہ ہوا، وہ حضور نے سلجھایا۔ پھر مینا میں جو ہے سورہ المرسلات نازل ہوئی، وہاں سانپ کا بہت بڑا قصہ ہوا مینا کے اندر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی چوری ہو گئی، گم گئی، کہیں چلی گئی۔ پھر حضرت زینب کا بھی قصہ ہوا، حضرت صفیہ کا بھی قصے ہوئے سارے، عرفات کے میدان میں قصے ہوئے۔ تو جو عورتیں ساتھ گئی تھیں انہوں نے سارے قصے محفوظ کر لیے۔ اور عورتوں کے اندر ایک خاص عادت ہے، کارگزاری سنانا بہت اچھا آتی ہے۔ عورتوں کی عادت، خاموش رہنا تو آتا نہیں ہے کہ 5 عورتیں اور خاموش بیٹھی رہے، یہ تو ہوگا نہیں۔
رانی ہو یا مہترانی گنگنائے گی ضرور، کہ کچھ نہ کچھ بولنے کی عادت ہے، کچھ بولتی رہے گی۔ اب وہ سارے قصے انہوں نے اتنے محفوظ کیے کہ جب واپس آئے مدینہ منورہ حج کر کے تو ان عورتوں نے مدینہ منورہ میں یہ کارگزاریاں بیان کرنی شروع کر دی۔ کسی نے اپنے ماں کو سنایا، کسی نے اپنی بیٹی کو سنایا، کسی نے اپنے بہو کو سنایا، کسی نے اپنی بہن کو سنایا، کسی نے کسی کو سنایا۔ ہاں